نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا انزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 13 سے 18 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ آیت 13۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَا أَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ آیت 14۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ آیت 15۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ آیت 16۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آیت 17۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آیت 18۔ ترجمہ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عادیوں اور سمودیوں پر آئی تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے مالک کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس کے انکاری ہیں جسے تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ پھر عادی دنیا میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر ایام مصیبت میں ایک تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھا دیں۔ یقین مانو آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ سمودیوں کو ہم نے راہ بتا دی تھی مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی پسند کی۔ پھر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک چیخ نے آ پکڑا جو سراسر ذلت والا عذاب تھا، اور ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی جو ایمان والے اور ڈرنے والے تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 13 سے 18 کا تفسیر۔
آیت 13 اور 14۔ جھٹلانے والوں کو تنبیہ۔ ان مشرکوں سے جو حق کو ٹھکرا رہے ہیں اور آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ فرما دیں کہ اگر تم اس اللہ کے پیغام سے منہ موڑو گے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، کہیں پہلی جھٹلانے والی قوموں کی طرح تمہارا بھی برا انجام نہ ہو، اور عادیوں اور سمودیوں جیسی تباہی تم پر بھی نہ آ دھمکے۔ ان کے پاس لگاتار رسول آئے۔ دوسری جگہ فرمایا، سورہ احقاف کی آیت 21 میں، آپ عادیوں کے نبی کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ڈرانے والے قوم کے آگے پیچھے سے گزر چکے تھے۔ ان کے شہروں کی ہمسایہ بستیوں میں اللہ نے اپنے رسول مبعوث فرما رکھے تھے جو لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے تھے اور ماننے والوں کو جنت کی بشارت اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرا رہے تھے۔ عادیوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے مخالفوں پر عذاب اترتا دیکھا اور ماننے والوں کو نجات و خلاصی پاتا ہوا پایا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے نبی کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا اور کہا کہ اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا، یعنی اگر رسول اللہ کی طرف سے آتا تو وہ اللہ کا فرشتہ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ ہم انسان کی رسالت کو نہیں مانتے اور صاف انکار کرتے ہیں کہ تم ہم جیسے بشر ہو، ہم کس طرح تمہاری اتباع کر سکتے ہیں۔ آیت 15۔ عادیوں کا اپنی طاقت پر گھمنڈ۔ عادیوں نے زمین میں ناحق غرور کیا، ملک میں بغاوت و سرکشی پھیلائی اور خوب ادھم مچایا۔ انہیں یہ گھمنڈ تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، کسی کی مجال جو ہماری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ لے۔ انہیں اپنے زور و بل پر بڑا ناز تھا اور اپنی پہلوانی پر پھول رہے تھے کہ ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر کے اسے ہٹا دیں گے۔ پھر فرمایا، کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ جو اللہ کے عذاب سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے چیزیں بنائیں اور ان میں قوہ بخشے، جن کے بل پر یہ کود رہے ہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ زاریات کی آیت 47 میں فرمایا، ہم نے آسمان اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی وسعت والے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے جبار و قہار اللہ سے عداوت کر کے اس سے مقابلہ چاہا، اس کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی اتباع نہیں کی۔ ریحٍ سرسر یعنی تیز و تند یا ٹھنڈی یا آواز والی ہوا در حقیقت ریحٍ سرسرہ تیز و تند اور سرد اور آواز والی ہوا ہی کو بولا جاتا ہے۔ یہ ہوا سخت تیز و تند تھی تاکہ ان کی طاقتوں کا گھمنڈ ٹوٹ جائے، اور سخت ٹھنڈی بھی تھی۔ سورہ بِرِیحٍ سَرْسَرٍ عَاتِبَةٍ، انتہائی ٹھنڈی اور تیز و تند ہوا جو خوفناک دھماکوں والی بھی تھی۔ آیت 17۔ سمودیوں پر عذاب۔ ہدیناہم یعنی ہم نے ہدایت کی راہ انہیں بتا دی تھی یا اس کی دعوت دے دی تھی۔ ان کے نبی حضرت صالح کی زبان پر انہیں راہ ہدایت دکھلا دی، جتلا دی اور واضح فرما دی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی مخالفت کی، آپ کو نہ مانا بلکہ جھٹلایا اور اس اونٹنی کو جو نبی کی صداقت کا ایک معجزہ تھا زخمی کر ڈالا۔ آخرکار اللہ نے انہیں دلدوز چیخ سے اور ہیبت ناک زلزلے سے ذلت کے ساتھ عبرت بنا کر غارت کر دیا۔ یہ ان کی کمائی کا نتیجہ تھا، کیونکہ تکذیب و انکار ان کا شیوا تھا۔ آیت 18۔ ہم نے ان کے درمیان ایمان والوں پر آنچ بھی نہیں آنے دی اور صاف انہیں بچا لیا، کیونکہ ان کے پاس ایمان و تقوی تھا جو ان کے بچاؤ کی ڈھالیں تھیں۔ یہ تھا
سورہ فصلت کی آیت 13 سے 18 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔